ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے آپ گروپ بندی کی بھی بات کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف میں پہلے ایک پارٹی کے اندر گروپ بندی تھی، اب بہنیں بیوی یہ بھی انوالو ہو گئی ہیں تو مزید گروپ بندی سامنے نظر آ رہی ہے. اب کتنے احتجاج پہلے کیے آپ نے، جلسے جلوس کیے جو بہت بری طرح ناکام ہوئے، اب ایک فائنل کارڈ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ تحریک جو ہے سول نافرمانی کی وہ شروع کی جائے گی، اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. بخاری صاحب، اب 9 مئی اور 26 نومبر کی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ سب الگ الگ فگر بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ گمشدہ ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن والی بات بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ 9 مئی کو کیا ہوا اور 26 نومبر کو جو واقعات پیش آئے اس کی کیا سچائی ہے تاکہ سب کے سامنے آ سکے؟ جس تواتر سے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے ایسے ہوگا کہ فیملی میں اگر کسی پی ٹی آئی کے لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن ہی بنے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو حقائق جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہو، جہاں شواہد نہ ہو، جہاں ثبوت نہ ہو. مطلب 9 مئی کے حوالے سے اگر ان کو شواہد چاہیے تو میں ان کی عقل کا ماتم 4 دفعہ کرنے کے لیے تیار ہوں. واسطے آپ اپنے کیسز لڑیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ثابت کریں کہ جناب حکومت غلط کہہ رہی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے فتاوے جاری کرنے کے بعد پھر آپ کو شرم بھی نہیں آتی. سب سے بڑی جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے. دیکھیے، جیسا میں نے کہا، جس پارٹی اس لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ کام کرنے کا ہے، چاہے وہ بائی ورچوئل کریں، ورچوئل طریقے سے کریں، چاہے وہ اپنے ذاتی حوالوں سے پیغام دے کے کریں، وہ ہے پارٹی کے اندر دھڑے بندی کو ختم کرنا. اگر ان کی پارٹی کی دھڑے بندی ختم نہ ہوئی، پارٹی پہلے جب تقسیم ہوئی تھی 3 گروپوں میں، آپ کو یاد ہے، بالکل تب بھی پارٹی کی تباہی ہوئی تھی، ووٹ بینک کی بھی تباہی ہوئی تھی. اور اب جو دھڑے بن گئے ہوئے ہیں، وکیل سمجھتے ہیں کہ ان جو سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا، جو بنیادی تصاد ہے. کیونکہ یہ تو یعنی یہ تو کوالیفائی فصلی بٹیروں میں بھی نہیں کرتے، یہ تو پیرا ٹروپرز ہیں جو لینڈ ہوئے، چونکہ بانی نے مقدمے لڑوانے تھے اس لیے ان کو عہدے دے دیے، تو وہ سمجھتے ہیں پارٹی ان کی ہو گئی ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا. جو فور موسٹ تھنگ، آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، آئی ایم نو بڈی ٹو امپوز اٹ. وہ یہ ہے کہ بانیوں کو چاہیے کہ پارٹی کے اندر سے دھڑے بازی ختم کرے، تبھی ان کی جو نیگوشیٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور وہ حکومت کے سامنے بیٹھیں گے ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. پارٹی اگر بکرنگ اگر جاری رہے گی، پارٹی اسی طرح گروپوں میں بکھرتی رہے گی، تو جو ان کی نیگوشیٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ کمپرومائز ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں، آپ نے دیکھا کیا ہوا عوامی لیگ کا بنگلہ دیش میں، آپ نے دیکھا ماضی میں کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، بالکل آپ نے دیکھا ماضی میں کیا ہوا تھا نون لیگ کا بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کے ہیں. اگر آپ ہر نئے لمحے پر گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، آپ اپنی سٹرینتھ انویسٹ کر کے اس کو لوز کر رہے ہیں. ظاہر ہے دھمکی سے مذاکرات، کیونکہ وہ لوگ جو خان کی ایک آواز کے اوپر واقعتاً لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے تھے، وہ اب صرف ایک صوبے سے نکلتے ہیں، اور کون لوگ نکلتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، آپ جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں آپ، پھر آپ کہتے ہیں دھمکی بھی لگاتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے. 24 نومبر کا احتجاج، تب بھی یہ کہا گیا کہ ہم احتجاج کریں گے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو نہیں تو ہم احتجاج کریں گے. اب سول نافرمانی والی تحریک، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کریں ہم سے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تحریک چلانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو کبھی بھی دھمکی سے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے، یہ تو ایک فیکٹ ہے. میں اس کا آپ کو نتیجہ بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، ان دھمکیوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے. الٹیمیٹلی اب حکومت نے عمران خان کے خلاف فائنل کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں سے کیسے وہ نکل پڑیں گے یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. وفاقی حکومت کی خصوصی کمپلینٹ پر ایف آئی اے نے کاروائی کی ہے اور کیس مکمل کر کے آلموسٹ وہ یعنی لاج ہونے والا ہے. کیوں مشکلات بڑھا رہے ہیں خان صاحب کی خدا کے واسطے؟ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو پارٹی کے اندر اس وقت لیڈر بن گئے ہیں بونے قد بڑے دکھائی دینے کی ہر کوشش کرتے ہیں، وہ اس کے لیے دائرہ تنگ کر رہے ہیں. مجھے وایوواڈا کی ان باتوں پہ یقین کرنے پہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، وہ تو بیگم صاحبہ کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں اور جو بانی پی ٹی آئی کی سیاست نہیں، اس کی زندگی ختم کرنے کے درپے ہیں. اچھا بخاری صاحب، وابڈا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی جان بچانا چاہتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. تو اب فیصل وابڈا صاحب کی جو کنسرن ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کر، اس کو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک سنسیئر کنسرن اور سنسیئر اپروچ ہے ان کی؟ 2 چیزیں ہیں جو وابڈا صاحب کی پلس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پارٹی کے اندر رہے ہیں بڑے طویل عرصے تک، ٹھیک ہے، اور پارٹی کے ان سائڈ آؤٹ سے واقف ہیں.
وہ ٹیمپرامنٹ جانتے ہیں بانی پی ٹی اے کا کیا ہے, کیا وہ کہہ سکتے ہیں, کیا وہ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے ڈیپ روٹڈ, بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں. تو ووڈا از ناٹ ون انڈیویجول ناؤ, ہی از اے مین ود لاٹ آف انفارمیشن اینڈ ود لاٹ آف بیکنگ اینڈ سپورٹ. تو میں ان کی کہی ہوئی بات کو پھینکنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ پچھلے 4-5 مہینوں میں انہوں نے جو کہا وہ ویسے ہی ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ مار پڑے گی ان کو اسلام آباد میں, جی ان کو پڑا تھا نا, اس نے کہا تھا نا کہ یہ بھاگ جائیں گے. جو بات اس نے کہی تھی 24 نومبر والی, ایک ایک بات پوری ہوئی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ وی شوڈ ٹیک ووڈا سیریسلی, بیکاز اس کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کے پاس انفارمیشن بھی ہے. تو بانی پیٹے کی جان کو خطرہ کس سے ہے, کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ بہنوں سے, ایک تو پارٹی کے وہ لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں, اور دوسرا جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ ان کے نزدیک, میں اس کو بالکل بھی یعنی کیا کہیں سبسٹینشیٹ نہیں کر رہا ہوں, ان کے نزدیک ان کی بیگم صاحبہ ہے. اچھا بخاری صاحب, ہم احتجاج کی بات کر رہے تھے, 24 نومبر کا جو احتجاج تھا, بشرا بی بی جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ آخر تک وہاں پر موجود تھیں, اور اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے بخاری صاحب؟ کیا بشرا بی بی واقعی وہاں پر اینڈ تک موجود رہی ہیں, یا یہ بھی وہی من گھڑت کہانیاں جو سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دیکھیے, میں نے جیسا کہا ہر چیز ویڈیو پر موجود ہے. ان کا جو وہاں سے فرار ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ ویڈیو کے اوپر موجود ہے, اس لیے اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی رائٹ ناؤ کیا سوٹیبل آپشن ہے جو ان کی فیور میں جا سکتا ہے؟ The best option is that they should initiate dialogue genuinely. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ڈائلاگ کس سے کرے؟ حکومت سے کرے, اسٹیبلشمنٹ سے کرے؟ کیونکہ حکومت سے دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بات آپ کو جب حکومت ہی سے کرنی ہے تو پھر آپ اس کے اندر اپنے آپ کو یعنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ڈونٹ میک اٹ اے ایشو آف یور پریسٹیج, اور اس کے لیے آپ کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. دیٹس دا لاسٹ تھنگ یو ہیو. خیر صاحب, مریم نواز شریف نے بھی کچھ ایک اہم اقدام کیا ہے میرا خیال ہے پروگرام میں, اس کو بھی ایک دفعہ شامل کر لیتے ہیں اور ناظرین کو دکھا بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا بریف کر دیا جائے. تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ جو انیشیٹو ہے جس کا نام انہوں نے مریم کی دستک رکھا ہے, یہ مجھے خوشگوار حیرت ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے, چاہے وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے, چاہے وہ ایف آئی آر کی کاپی ہے, چاہے نکاح سرٹیفکیٹ ہے, چاہے ڈرائیونگ لائسنس ہے, چاہے ای اسٹیمپنگ ہے, موٹر سائیکل و گاڑیوں کی ٹرانسفر ہے, انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید ہے, یہ سب کچھ شامل کر کے زندگی آسان کر دی ہے انہوں نے. دیٹ ول بی ایٹ یور فنگر ٹپ, بندہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. ایک اضافہ میں اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس میں اسلحہ لائسنسوں کی تجدید کا بھی شامل کر دیں تو یہ اتنی بڑی آسانی ہوگی, اس لیے کہ بہت لوگ رولتے ہیں, میں ان میں سے شامل ہوں جو خود بھی رولتا رہا ہوں. تو اس کو اگر شامل کر دیں تو یہ واقعی طور پہ یہ ہیں کام کرنے کے جس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں سہولت آئے. یہ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو یقینی طور پہ بہت سی زندگی آسان ہو جائے گی, اور اس صوبے سے دوسروں کو بھی مطلب ہے تقلید کرنی چاہیے, اس کی اپنانا چاہیے ایسے اقدامات کو جو عوام کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے. بالکل, ان اقدامات کو اپنانا بھی چاہیے اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا ایک احسن اقدام ہے جس کی تعریف کرنا بنتا بھی ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.